الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دو دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں KGN ایجوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر اور اس میں ٹیچنگ کی ذمہ داری انجام دینے والے مولانا اختر علی چشتی اور تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے سینٹر کو اتنے اچھے ڈھنگ سے چلایا کہ اتنے نفع پہنچانے والے بچے تیار ہوئے جو کہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہیں۔ ان میں سے پتہ نہیں کون کس مقام پر جائے گا، کون کیا بنے گا اور پھر اس سے ملت کو کیا کیا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں کی کوششیں بہت قابل قدر ہیں اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ابتدا ہے، منزل ابھی بہت آگے ہے، بلکہ منزل کہیں رکنا ہی نہیں ہے، بڑھتے ہی رہنا ہے۔ تو آپ سب لوگ، تمام وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں تاکہ ان کے بچے تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، بہت قابل مبارکباد ہیں۔ سبھی لوگ جو کہ دامے درمے قدمے سخنے فیس دے کر جس طریقے سے بھی تعاون کر رہے ہیں اس سینٹر کا، یہاں آ کر کے اپنے بچوں کو بھیج کر کے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور انسان کی طرف سے صرف کوشش ہوتی ہے۔ اب انسان کی کوشش جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کی کوشش کبھی صحیح سمت میں ہوتی ہے اور کبھی غلط سمت میں ہوا کرتی ہے۔ اگر دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں کوئی بھی محنت کر رہا ہے اور اگر غلط سمت میں محنت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ نہیں ملتا ہے یا غلط نتیجہ آتا ہے، اور اگر صحیح سمت میں محنت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بہت ہی بہتر آتا ہے۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اب انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس سمت میں محنت کر رہا ہے، صحیح سمت میں محنت کر رہا ہے علم کے لیے یا غلط سمت میں غلط طریقے سے وہ محنت کر رہا ہے۔ اسلام میں علم میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے علم کے لحاظ سے۔ سارے علوم دینی ہو سکتے ہیں اگر اس کو صحیح سمت میں انجام دیا جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اگر مطالعہ کیجیے، دعائیں پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے، ایسے علم سے اللہ کی حفاظت چاہتے تھے جو علم فائدہ نہ پہنچائے۔ آپ کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے نہ آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اسلام میں علم صرف دو طرح کا ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا علم دنیا اور آخرت میں، اور دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والا علم۔
تو جو بھی علم دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، اور جو بھی علم دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان پہنچانے والا ہوگا اللہ چاہتا ہے کہ اس علم سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب رہی بات کہ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں علم دینی ہے اور فلاں علم دنیاوی ہے، تو دراصل یہ صرف اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جن علوم کا تعلق ڈائریکٹ دین سے ہے تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ دینی علوم ہے، اور جن علوم کا تعلق ڈائریکٹ دین سے نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹلی دین سے ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے۔ دنیاوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دین کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک ایسی سوسائٹی ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جس معاشرے میں ڈاکٹر بالکل نہ ہو اور علماء بہت سارے ہوں۔ تو اگر علماء بہت سارے ہیں اور ڈاکٹر کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں فرض ہے کہ کچھ ڈاکٹر اس معاشرے میں پیدا ہوں۔ کوئی سوسائٹی ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر علماء بہت ہیں لیکن انجینئرز بالکل نہیں ہیں، تو اس سوسائٹی والوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ انجینئرز اپنے پیدا کریں، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹرز اپنے نہیں ہوں گے تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں اسلامی رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈاکٹر اگر مسلمان ہوگا تو آپ کو اسلامی لحاظ سے بھی آپ کی رہنمائی کر سکے گا۔ اگرچہ ڈاکٹری کے لیے جو بھی ڈاکٹر ہوگا، جو بھی علم ایسا رکھے گا جو فائدہ پہنچانے والا ہوگا، ہم اس سے علم حاصل کریں گے، اس کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرائیں گے اور اپنے آپ کو صحت مند بنائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے علوم کو حاصل کریں جو علوم ہمارے لیے نفع بخش ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ جو انہوں نے سینٹر بنایا ہے، مولانا مجیب الرحمان صاحب اب ذکر کر رہے تھے کہ اپنی دوستی کا ذکر کر رہے تھے ہم سے۔ ہماری یقیناً جو ہے ان کے ساتھ جو دوستی ہے بڑی قدیم اور بڑی مثالی دوستی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اگر قصہ سناؤں گا نا اپنی دوستی کا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں کی دوستی کتنی گہری اور کتنی مضبوط تھی اور کیسی مثالی تھی۔ خیر اس کا موقع پھر کبھی آئے گا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ جو ایک کام کیا ہے نا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ملک میں ایکچولی ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹر بنائے جائیں جہاں جو بیسک ایجوکیشن ہے، بنیادی تعلیم ہے دین کی، اور بنیادی تعلیم جو دنیاوی ہے وہ تمام بچوں کو ملے تاکہ وہ بچے بالکلیہ دین و دنیا سے محروم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں بنیاد تقسیم کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ علم نفع بخش ہو وہ حاصل کرنا ہے، اور جو نفع بخش نہیں ہے وہ اس علم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ہے نا۔ یہاں پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تم کو ہدایت دی، یہ نہیں فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کے لیے دین کو بنایا، دین کو جاری کیا، نہیں، اللہ نے فرمایا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پیدائش کے جو معاملات ہیں، بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کی بنیاد پڑتی ہے، پھر بڑا کیسے ہوتا ہے، پھر اور بڑا کیسے ہوتا ہے، یہ جو علم ہے اس علم کا تعلق دیکھا جائے تو ایکچولی وہ دنیاوی علم سے ہے یا دینی علم سے ہے؟ ڈائریکٹلی جو ہے یہ دنیاوی علم ہے، چونکہ اس کا تعلق سائنس سے ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں سے ایک بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے پھر اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، تو پرورش میں کیا دوائیں دی جائیں گی، کیسے اس کو صحت مند بنایا جائے گا، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو ذکر کیا، جو پڑھنے کا حکم آیا، تو وہاں پر ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق سائنس سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بندے ہمارے علم حاصل کریں اور دنیا کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر کے ہی ہم اپنے دین کو بنائیں گے نا، اپنی دنیاوی زندگی کو سجائیں گے اور سنواریں گے کہاں؟ آخرت میں جا کر کے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا نہ آخرت کی کھیتی ہے، تو اپنے دین کو سجانا کہاں ہے؟ اس روئے زمین پہ سجانا ہے۔ تو اگر دنیا کا علم نہیں ہوگا تو زمانہ آگے بڑھ جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہم دنیا تک اپنا فیض کیسے پہنچائیں گے؟
اپنا جو میسج ہے وہ میسج ہم کیسے پہنچا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی اخلاقیات کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں، کس طرح کی تعلیم دیتا ہے، ان باتوں کو ہم کیسے پہنچا سکیں گے؟ اس لیے دنیا کا علم ہونا ہمارے پاس ضروری ہے۔ صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی علم کوئی بھی حاصل کرے، چاہے وہ قرآن و حدیث کا حاصل کرے یا سائنس اور بایولوجی کا حاصل کرے، کوئی بھی علم حاصل کرے، اسے ایک چیز نہیں بھولنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا، ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا پالنہار کون ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ اقرا، پڑھیے، پڑھنے میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ کیا پڑھنا ہے، قرآن و حدیث پڑھنا ہے کہ سائنس پڑھنا ہے کہ میتھمیٹکس پڑھنا ہے کہ ریاضی پڑھنی ہے کہ جغرافی پڑھنی ہے، کچھ نہیں کہا، صرف آگے ایک شرط لگائی، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ وہ آپ سائنس پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، میڈیکل سائنس پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جغرافی پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، قرآن و حدیث پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی علم حاصل کیجئے، ہر علم کے حاصل کرتے وقت آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت ہے وہ، اور آپ اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب ڈاکٹر بن کے باہر نکلے آپ، تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو آپ لوٹ رہے ہیں یا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جان رہا ہے۔ تو آپ کو غافل نہیں ہونا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو، اپنے پالنہار کے یقین کو، اپنے خالق و مالک کے یقین کو اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ کیونکہ اپنے دل میں بسا کر کے اگر آپ اپنا علم حاصل کریں گے، چاہے قرآن و حدیث کا علم ہو یا سائنس کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، ماڈرن ایجوکیشن ہو، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وجود کے یقین کو اپنے دل میں بسا کر کے علم حاصل کیا، تو جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد باہر نکل کے آئیں گے نا اپنی سوسائٹی میں، تو اپنی سوسائٹی والوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا اور ڈاکٹر بن گئے تو پھر لوگوں کو لوٹیں گے۔ اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھ لیا، آپ نے اللہ کو بھلا دیا، انجینئرنگ کریں گے آپ، تو پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان آ کر کے لوگوں کو صرف لوٹیں گے، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا دین ہے، ہمارا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسے علم سے جوڑ کر کے رکھیں جو ہم کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور اپنے آپ کو ایسے علم سے دور رکھیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ جیسے دیکھیے کہ بہت سارے لوگ معاذ اللہ جادو کا علم سیکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، جادو کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ اب یہ علم حرام ہو جائے گا۔ کیوں حرام ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یفرقون بین المرء وزوجہ، جادو کے علم کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ انسان اور اس کی بیویوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، دراڑ ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ ایک مثال ہوئی ہے، ورنہ معاشرے میں گویا سیدھے کہہ لیجئے کہ معاشرے میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ تو ہر وہ علم جو آپ کو نقصان پہنچائے اس سے دور رہیے، ہر وہ علم جو آپ کو دین تک لے جائے، اللہ تک لے جائے، اللہ اس کے رسول تک لے جائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے، ایسے علم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں ہم سب۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ایسے علوم سے دور رکھے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوں اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوں۔ ہمارے بچے بچیوں کو خاص طور سے بہترین سے بہترین زیور علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آراستہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی ہمیشہ طالب علم بنا کر کے زندہ رکھے، ہمیشہ ہم کو طالب علم بنا کر کے زندہ رکھے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم۔